سو آج فرائیڈے ہے. آئی ہوپ آپ سب نے سورہ کہف پڑھی ہوگی, لیکن آج میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ انسائٹ دینے والی ہوں. بہت سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہماری انسپریشن کیا ہے, یا ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے, ہم کس قسم کی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرنا پہلے سے بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ پھر آپ اپنی جرنی کو انجوائے نہیں کریں گے. تو میں نے ایک چیز ریئلائز کی کافی عرصہ پہلے, اور آج میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ انسپریشن جو مجھے حاصل ہوئی ٹریولنگ کے لیے وہ سورہ کہف سے حاصل ہوئی. آج فرائیڈے ہے, آئی ہوپ آپ سب نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. مجھے اچھا لگتا ہے سورہ کہف کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سننا, اور میں ہر فرائیڈے کوشش کرتی ہوں کہ میں ضرور کروں, کیونکہ مجھے ہر بار کوئی نئی انٹرسٹنگ چیز سننے کو ملتی ہے اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں. اب سورہ کہف میں بہت ساری کہانیاں ہیں. حضرت موسیٰ کی کہانی ہے, غار کے جو ساتھی تھے ان کی کہانی ہے, وہ باغ والی کہانی ہے. لیکن ایک کہانی جو مجھے اتنی پسند ہے, آئی جسٹ لو اٹ, وہ ہے ذوالقرنین کی کہانی. اب بہت زیادہ اس بات پہ بھی ڈبیٹ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرجا کے کوئی کنگ تھے. یہ بات سچ ہے کہ آئی تھنک وہ کنگ ہی ہوں گے, بیکاز ان کے پاس اتنی پاور تھی, وہ ٹریول کر رہے تھے. اور جتنا قرآن ہم کو بتا رہے, اگر اس کانٹیکسٹ میں ہم اس کو سمجھیں تو ڈیفینیٹلی سم ون جس کے پاس اتنا اختیار تھا کہ وہ سفر کر سکیں, اور وہ اللہ کے بھی بہت قریب تھے کیونکہ ان کا ذکر آیا ہے اور اتنی اچھے طریقے سے آیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اے گڈ لیول آف کلوزنس ود اللہ. لیکن اس سورہ میں پرٹیکولرلی ان کے سفر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور پھر کیا ہوا. مجھے یہ کہانی بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو میں اور آپ بھی پریولیجڈ ہیں, ہمارے پاس بھی کافی چیزوں کا اختیار ہے. آج ہمارے پاس آواز اٹھانے کے لیے پلیٹ فارمز ہیں, کھانے پینے کا سامان ہے, سر کے اوپر چھت ہے, اللہ کا شکر ہے. تو پریولیج اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو عنایت کیا تھا, وہ ٹرسٹ بھی ہم کو بھی کیا ہے. ہم کو بھی بہت ہم پہ خاص عنایت ہے, اور اس کا صحیح سے استعمال کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ذوالقرنین کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے, اور اگر قرآن میں آپ پڑھیں تو 2 جگہوں پہ ان کے سفر کا ذکر آیا ہے. سیکنڈ والی جو کہانی ہے دیٹ از ایکچولی اباؤٹ یاجوج اینڈ ماجوج. لیکن اس کے اندر جو ان کا طریقہ ہے اپنی ڈیسٹینیشن کے لوگوں سے بات کرنے کا, اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, کہ آج ہی بلکہ میں سن رہی تھی کہ سورہ کہف میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ جیسا مرضی سلوک کریں, میں نے آپ کو پوری طاقت دی, ٹھیک ہے, آپ اچھا کرنا چاہیں اچھا کر لیں, برا کرنا چاہیں برا کر لیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ دیکھیں میں مانتا ہوں کہ میرے پاس طاقت ہے, لیکن جو اچھا سلوک کرے گا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی ہوگا, اور جو برا سلوک کر رہا ہوگا یا ظلم کر رہا ہوگا ایک شہر میں تو اس کو بھی سزا ملے گی. اینڈ دین جب وہ ایک گاؤں میں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کچھ مشکلات ہیں, جیسے سورج سے خود کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, ہم بہت سارے گاؤں میں جاتے ہیں, وہاں پہ اتنی غربت ہوتی ہے, وہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. اور ٹورزم کا ایک یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم کو دنیا کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہے, اور کیا وہ مسئلہ ہمارے ملک میں ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے مسئلے کی وجہ بھی ہم ہیں, کیونکہ جب میں کنیڈی آئلینڈز میں تھی وہاں پہ بہت ساری مشکلات کی وجہ ٹورسٹ ہی تھے, ٹریولرز ہی تھے. اور لیکن اس کے بارے میں آئی تھنک ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. ابھی کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ, سو جب ان گاؤں کے لوگوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں, اور اس کے بدلے میں ہم آپ کے لیے آپ کو کچھ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں. آئی تھنک اس زمانے میں وہ شاید پیسے پرووائڈ کرنا چاہ رہے تھے, یا کھانے پینے کا سامان, یا رہنے کی جگہ, آل آف دیٹ. مجھے سب سے زیادہ اچھی جو بات لگتی ہے وہ ہے ذوالقرنین کا جواب. اور اس ایک بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ آئی تھنک میرا پورا لینز ہی بدل گیا ہر چیز کو دیکھنے کا. ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو جو یہ سب سامان آپ مجھے آفر کر رہے ہیں نا, میرے اللہ نے اس کا بندوبست میرے لیے آلریڈی کیا ہوا ہے, اور وہ میرے لیے کافی ہے. ہاں اگر آپ کو یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے اس میں آپ مجھے اپنی فزیکل اسٹرینتھ دیں تاکہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں. اور مجھے اس بات نے اتنا زیادہ انسپائر کیا کہ واقعی میں جب ہم بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہم ڈیسٹینیشن کے لوگوں سے زیادہ پریولیجڈ ہوتے ہیں, ہمارے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے, پیسے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے, لیکن اٹ آل شوڈ بوائل ڈاؤن ٹو دی آئیڈیا آف گریٹیٹیوڈ کہ جو اللہ نے میرے لیے انتظام کر دیا ہے وہ کافی ہے. ہاں آئی ول ہیلپ یو, کیونکہ اس وقت اف آئی ایم ٹریولنگ تو میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہی ٹریول کروں گی. اور اس بات نے مجھے اس طرح سے بھی انسپائر کیا کہ اکثر ہم کسی ریسٹورینٹ میں جائیں ٹریول کرتے ہوئے تو کھانا بچ جاتا ہے, واٹ ڈو یو ڈو ود اٹ؟ کیا اسی وقت آپ اس کو پیک شیک کرا کے اپنے ساتھ لے جائیں؟
تاکہ آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکیں. تو یہ بھی عمل آپ کا لیڈرشپ میں آتا ہے. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی ہی کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ کسی ڈیسٹینیشن پہ جا کے اپنی کنٹریبیوشن دیں اپنی لیڈرشپ کے تھرو. اس پورے واقعے نے فرام سورہ کہف مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا. اینڈ آئی تھنک اب 5-6 سال تو ہو گئے ہیں کہ میں ٹریول کر رہی ہوں, موو اراؤنڈ کر رہی ہوں. ہمیشہ میں اس لینس کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں کہ نمبر 1 جو انتظام اللہ نے میرے لیے کیا ہے وہ کافی ہے. مجھے کسی پہ بھی ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی تو اللہ ہی میری مدد کریں گے, اللہ ہی میرے لیے انتظام کرے گا, اور وہ واقعی ہوتا بھی ہے. تو یہ صرف باتیں کرنے کی حد تک محدود نہیں ہے, اصل میں ایسا ہوتا بھی ہے. اینڈ سیکنڈلی if I'm traveling, so I'm making sure کہ میں کیا وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں اپنی لیڈرشپ کے تھرو, کیا میں ان کی ہیلپ کر پا رہی ہوں, کیا میں ان کے لیے کوئی اچھی بات کر سک رہی ہوں. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں, آپ ایک اچھا ریویو ہی دے دیں تو اس سے بھی ہیلپ ہوتی ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ لوکلی شاپنگ کریں, آپ بڑے برانڈ سے شاپنگ کرنے کی بجائے چھوٹے بزنس انٹرپرینورس کو, بزنس اونرز اور انٹرپرینورس کو آپ سپورٹ کریں. یہ ساری باتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور یہ آپ کے عمل میں آتا ہے. تو اگر آپ اس لینس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی ٹریولنگ بھی عبادت بن جائے گی. ہمارا دین تو اتنا آسان ہے کہ صرف نیت شفٹ کرنے کی دیری ہوتی ہے, ہر چیز عبادت میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ سونا بھی. تو اگر ہم لوگ ان سب باتوں کا فائدہ نہ اٹھائیں تو آئی تھنک یہ ہماری حماقت ہوگی, ضیاع ہوگا زندگی کا, اور وہ ہمیں قبول نہیں ہونا چاہیے. تو آج فرائیڈے ہے, اگر آپ نے ابھی تک سورہ کہف ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں سنی ہے تو پلیز سن لیں. آپ کو اور بہت کچھ سننے کو ملے گا, سمجھنے کو ملے گا, جس سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی اور آپ انجوائے کریں گے. جب آپ دنیا میں ایسے چلیں کہ آپ خدمت کرنے والے ہیں اور آپ دینے والے ہیں, کیونکہ آپ کا جو سامان ہے وہ اللہ نے پورا کر دیا ہے, آپ اپنی زندگی میں وہ چینج فیل کریں گے. اور میں اس حد تک فیل کرتی ہوں کہ کہنے کو میری ڈسیبلٹی ہے, میں ویل چیئر پہ ہوں, لیکن جب میں جاتی ہوں باہر تو میں بھی اس کانفیڈنس کے ساتھ جاتی ہوں کہ میرا سارا کام پورا ہے. ہاں, آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں, یہاں پہ کچھ لینے کے لیے نہیں آئے. اگر یہاں پہ ہم گھوم پھر کے جائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ اچھے لوگ آئے تھے اور کوئی نہ کوئی ہماری مدد ہی کر کے گئے ہیں. تو باقی انجوائے کرنے کے لیے بہت بہت کچھ کرنے کے لیے ہے, لیکن یہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا, کنیکشن ود کمیونٹی, آئی تھنک وہ ساری زندگی رہتا ہے. اور کمیونٹی کے ساتھ کس قسم کا آپ کا برتاؤ ہونا چاہیے اور کیسے ڈیل کرنا چاہیے, موو کرنا چاہیے, آئی تھنک سورہ کہف سے وہ ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے. سو آئی ریئلی ہوپ یو ہیو اے گڈ فرائیڈے اینڈ تھینک یو فار واچنگ.